اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم حدیث میں صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو۔ اچھا کوئی شے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون طے کرے گا؟ ہم کریں گے۔ قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ہے، ادھر موڑ دے ادھر موڑ دے، جو چاہیں تعبیر کر لیں۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے۔ قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کی کیا تعبیر کی؟ رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹے۔ ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی، بنو مخزوم وہی ابو جہل کا قبیلہ ہے، فاطمہ نام تھا، فاطمہ مخزومیہ، اس نے چوری کی۔ اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی، بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اور تو کسی کو جو ہے لب کشائی کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص تھے، ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ اس میں نرمی کیجیے۔ حضور نے سخت غصے کا غضب کا اظہار کیا، اے انس تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اسی لیے ہوئیں کہ جب اونچی قسم کے لوگ، اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کا ہاتھ کاٹ دو مطلب ایسا معاشرہ، ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا، والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی یہ کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا، ان کے ہاتھ کاٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو، ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کہا کہ چوری کرے گا۔ یہ ہاتھ کاٹ دو کا مفہوم ہے، یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے، اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں۔ حالانکہ ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ نکالن، اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اللہ عبرت کیسے ہوگی؟ کیا اس اعلیٰ نظام سے عبرت پیدا ہوگی؟ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ بہرحال یہ اس کا موقف تھا، اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہے۔